خلیفہ دوم سسر پیغمبر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو محلوں میں گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی شخص مجبور ہے، کوئی شخص اپنی زندگی کو بہت ہی تنگدستی کے ساتھ گزار رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون فرماتے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ رات کو گشت پہ نکلے۔ چلتے چلتے ایک گھر سے گزر رہے تھے، کچھ بچوں کی رونے کی آوازیں آئی۔ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور گھر میں دیکھنے لگے کہ آخر یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے۔ خلیفہ وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس نے آگ پر ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور اس ہانڈی کو وہ چمچ کے ساتھ ہلا رہی ہے اور بچے ہانڈی کے آس پاس بیٹھ کر بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ ماں جو ہانڈی پکا رہی ہے اس میں جو کچھ ہے وہ نیچے اتارے گی اور ہمیں کھلائے گی، کھانے کے انتظار میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور اس گھر کی خاتون سے عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہنڈیاں ہلا رہی ہیں اور بچے رو رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ اے شخص، اللہ رب العزت وقت کے خلیفہ عمر فاروق اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں نے ہنڈیا کے اندر پانی اور پانی کے اندر کچھ پتھر ڈالے ہوئے ہیں اور اس کو ہلا رہی ہوں اور یہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ والدہ کھانا پکا رہی ہے اور ہمیں کھلائے گی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ ہنڈیاں ہلاتی رہوں، بچے روتے رہیں اور روتے روتے ان کو نیند آ جائے اور یہ سو جائے اور کسی طریقے سے ہمارا یہ وقت گزر جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے نیک خاتون، حضرت عمر کو آپ کے اس حالت کے بارے میں کیا پتا ہے کہ آپ اس طریقے سے تنگدستی کی زندگی گزار رہی ہیں، آپ صبر کریں، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں جا کر وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ چربی وغیرہ، کچھ آٹا، کچھ ستو وغیرہ، کچھ کھجوریں لے کر خود اٹھا کر اس عورت کے گھر میں آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اب ان بچوں کو کچھ کھلاؤ، جس طریقے سے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا ایسے میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کھانا جو اس وقت وہ لے کر آئے یا کھجورے لے کر آئے وہ ان بچوں کو کھلایا گیا اور وہ بچے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد ہنستے اور کھیلنے کودنے میں لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا اب ان بچوں کا پیٹ بھر چکا ہے اور یہ کھیل کود میں مصروف ہو گئے ہیں تو پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ تھے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جنہوں نے حکمرانی کی تو حکمرانی کرنے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے عوام کے جو حقوق ہیں وہ ان کو گھر کے دہلیز پر پہنچائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے میں اگر کوئی کتا بھی بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے تو اس کا حساب کتاب بھی عمر کو دینا پڑے گا اور عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے جو عدل اور انصاف کی حکمرانی قائم فرمائی وہ رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔